حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمینن نبی کریم علیہ السلام اکثر جڑے مسجد نبوی طلباء ہونے ہیں قرآن مجید دا علم سکھدے ہیں یا حدیث دا علم سکھدے ہیں مسافر ہونے ہیں گھروں نکتے ودے ہونے ہیں تے مسجد نبوی اجری حیش پذیر ہونے ہیں انہاں دا جرا کھانا آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اعلان کرنے ہیں جڑے صاحب سروت آؤ کھاون پیون والے آؤ تواڈے واسطے ضروری ہے کہ تساں انہیں طلباء دین کو اپنے کٹھے گھن ونجو تے اپنے نال رلاؤ تے انہاں دی خدمت کرو دادا صحابہ کرام دیاں ٹولیاں بنویاں نبی کریم علیہ السلام ایک باری میں تقسیم بیٹھے کرنے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے حصے چدا طالب علم آئے دا طالب علم جڑے دین دا علم حاصل کرنے ہیں حدیث پڑھ دے ہیں قرآن دی تفسیر پڑھ دے ہیں حضرت صدیق اکبر دن میں نبی کریم دی مجلس مصروف آمی آپ دے کٹھے بیٹھا آمی اپنے بیٹے دے ذمہ لائمی کہ انہاں مہمانہ کو گھنوانج انہاں واسطے کھانے دا انتظام کر اے جڑے طلباء دین ہیں انہاں دی خدمت کر حضرت صدیق اکبر دا بیٹا انہاں کو گھن گئے گھر گئے دسترخوان لائے سی کھانا رکھ لیتے سی نبی کریم علیہ السلام حضرت صدیق اکبر دے کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں حضرت صدیق اکبر نبی کریم دے کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں کافی دیر بیٹھے رہ گئے تھوڑی دیر دے بعد گھر گئے ارادہ کیتے نے پتہ کراں تال میں روٹی کھا کے دیے یا نہیں کھانا کھا کے دے یا نہیں پتہ تے کراں جڑے ویلے آئے نٹھنے دسترخوان لگا ہوا آئی کھانا بھی آئی تے اجاں تک کھانا کہنا کھادا آنے حضرت صدیق اکبر دن وجہ کیا ہے کھانا کیوں نوے کھادا آکھن لگن ساڈا دل لدائی اللہ نے قسمت بنائی ہے اللہ نے میل بنائے اساں صدیق اکبر دے کٹھے بہ کے کھانا کھاون چاہندے آسے سعادت حاصل کرنا چاہندے آسے تواڈی انتظار چاہے حضرت صدیق اکبر بھی بہ گئے او جڑے دین دے طلباء نے کھانا بھی کھندے رہ گئے حضرت صدیق اکبر آپ روٹی دے لقمے بنا بنا کے دین دے طلباء دے منہ وچ لیندے رہ گئے اے اعزاز دین دے طالب دا اے اعزاز قرآن دے طالب دا اے اعزاز حدیث دے طالب دا او شخصیت جکو اللہ کریم نے نبییں دے بعد رتبت حیثیت نصیب کیتا ہوئے حضرت ابو بکر صدیق اپنے ہتھیں دے نال آپ روٹی دے لقمے بنا بنا کے پیش کرنے ہیں اے تساں کھاؤ اے تساں کھاؤ کھانا کھا کے دینے طالب کھانا کھا کے دینے واپس لگین حضرت صدیق اکبر دا بیٹا دے صحیح بخاری دی روایت ہے آدھے جڑے ویلے میں بن کے گھر کھانے تے نظر ماری ہے جڑے کھانے کو لو اساں پا پا کے تالمے کو کھانا لینے رہ گئے نتیجہ اے نکتا پی آئی اساں جی میں کھانا بنایا اویں کھانا موجود آئی ذرہ برابر بھی کمی کہنا چاہیے جڑے کھانے چ دین دے طلباء دا حصہ رکھیا بنے اللہ کھانے چ برکت نصیب کر دیں وے بڑی شان ہے دلائل ڈھیر ہیں لیکن میں انشاءاللہ پیغام دے ہونا صرف کہ اتنا پروٹوکول کہیں بے شعبے چہے تے دسو دکانداری بھی کرو بے کام بھی کرو لیکن دین طلب کرنا علم حاصل کرنا قرآن مجید اگلی بات سنی ذرا امام ظفر رحمت اللہ علیہ دی عمر مبارک 48 سال آئی امام ظفر جنہ دی عمر 48 سال آئی 46 سال انہوں نے فقہ دی خدمت کی تھی ہے 46 سال انہوں نے فقاہت دی خدمت کی تھی ہے آخری عمر دے 2 سال جڑے ہیں انہوں نے ویس خیال ہے قرآن مجید حفظ کرا امام ظفر نے قرآن مجید حفظ کی تے 47 سال دی عمر ہے حفظ قرآن تھی نہ پہ 48 سال دی عمر ہے حفظ قرآن تھی نہ پہ زندگی بس مکی کھڑی ہے حافظ بنین تے 2 سال آخری حفظ کیتے نے تے موت آ گئی ہے وقت گزر گئے امامن وقت دے تے اپنے ایک شاگرد دے خواب جائے شاگرد آکھن لگے استاد جی تو نال کیا معاملہ ہے حضرت امام ظفر دین اے میرا پترا تے کو کیا دساں لو لسنتینی لحالا کا ظفر اگر میری زندگی دے آخری 2 سال
سال میں کو نصیب نہ ہوئے نا لگدا ہی میں آج میں ظفر ہلاک تھی گیا ہوئے ظفر ہلاکت کے بچ گئے آخری 2 سال حفظ قرآن دی وجہ تو آج ظفر ہلاکت کے بچ گئے آخری 2 سال قرآن دے سپارے یاد کرن دی وجہ تو جیڑی میری زبان تے قرآن دیاں تلاوتاں تھیاں رہ گئے دی وجہ تو اللہ نے میں کو ہلاکت کے بچا چھوڑے آخرت میری سونی تھی گئی ہے ان آخری 2 سالان دی وجہ تو اللہ میرے تے راضی ہو گئے ان آخری 2 سالان دی وجہ تو اللہ نے میں کو جنت چالا مقام دیتے آخری 2 سالان دی وجہ تو کیڑے سال جڑے سالیں میں قرآن مجید حفظ کیتے اللہ نے بڑی عزت دیتی ہے نبی کریم علیہ السلام دی کبھی حدیث سناون لگدا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جڑے ویلے مسجد نبوی دے دروازے تے لیٹے ہوئے ہیں بھوک دی وجہ تو نٹھالن حضرت صدیق اکبر آئے تے آیت دا ترجمہ تفسیر پوچھا انہوں نے دس دیتا حضرت عمر آیت دی تفسیر پوچھی انہوں نے دس دیتی نبی کریم علیہ السلام دی جڑے ویلے آمد ہوئی آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کیا مسئلہ ہے آدھن اللہ دے نبی قرآن دی ایک آیت ہے ذرا یہ سمجھا چھوڑو آپ نے فرمایا کیڑی آیت ہے آکھن لگن وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اللہ کریم نے قرآن جڑی کھانے کھواون واسطے آیت کریمہ نازل کی تھی اے سمجھا لے ہوا امام کائنات نے فرمایا ابو ہریرہ میں دعا میں کو پتہ لگ گئے تے کو کیڑی شے دی ضرورت ہے او استاد نہیں ہوگا جڑا شاگرداں دیاں رمضانہ سمجھدا ہوئے سوال دے انداز کے بعد سمجھ آ گئی ہیں آپ نے حضرت ابو ہریرہ دا ہاتھ اپنے ہاتھ سے پاتے کہ جڑا بڑا اعزاز ہے دین دے طالب علم دا حضرت نبی کریم دا کون مقابلہ کرے تے ابو ہریرہ دا ہاتھ اپنے ہاتھ سے پاتی میں اپنے گھر گھن گئے ہاں بھئی کیا مسئلہ ہے ایسا کشے ایک کھاون دی آکھن لگن سونے ایک دودھ دا پیالہ پیا ہوئے ہے کھیر دا پیالہ باقی کشے نہیں یہ بھی توڑے واسطے تے آیا ہی کہیں پاسو توفہ ہے بس پیا کشے کہیں نہیں پیالے دے سنن دی دیر آئی نبی کریم نے فرمایا ابو ہریرہ جی اللہ دے نبی لگا وانج اے جڑے تیرے یار مسجد نبوی چلے ٹھوئن تے اللہ دے دین کو طلب پہ کرن تے دین دا علم پہ سکھدن قرآن دیاں تفسیرہ پہ سکھدن حدیث پہ سکھدن ابو ہریرہ انہیں سارے کو صدیہ انہیں دین دے طالب علم کو آگ تواری دعوت اج محمد الرسول اللہ کے صلی اللہ دین دے طالب علم دا کھانا آج کہنے گھر ہے بولو ذرا جناب گھر جناب محمد اے شان حافظ قرآن پڑھنا لے دی حدیث دے عالم پڑھنا لے دی ہون ذرا توجہ کریں چل بھی سادہ حضرت ابو ہریرہ کہن سادین ایشا دودھ دا پیالہ عورتیں کر جی آ گئے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ جی اللہ دے نبی تقسیم بھی تو کر حدیث چندے صحیح بخاری حضرت ابو ہریرہ در میرے دل خیال ہے سوال میں کی تے بک میں کو لگی ہوئی ہے تے تقسیم بھی میرے ذمہ لائی گئی ہے بھی ایک پیالہ دودھ دا کیا بنسی میلا چلو کوئی گال نہیں حضرت ابو ہریرہ دن میں کو خیال ہے جیندہ کلمہ پڑھی نہ ہونے ہوندہ کھن منی نہ ہونے جیندہ کلمہ پڑھی نہ ہونے ہوندی اطاعت کری نہیں ہوندی ہے اگرچہ مگرچہ نہیں کری نہ ہوندہ عقل دے گھوڑے نہیں درکی نہیں رسم رواجیں کو پیش نہیں کرینا ہونا اگو برادریاں کو پیش نہیں کرینا ہونا آمنہ دلال دا جو فرمانا میں اگو کوئی بات نہیں کی تھی پیالہ چاہتے ہیں تے دودھ ودا پلے نامی پہلا بندہ دوجا بندہ تریجا بندہ 70 صحابہ کرام کو میں دودھ پلے کیڑے طلباء جڑے قرآن دے طالبان جڑے حدیث دے طالبان جڑے اللہ دے دین دے طالبان حضرت ابو ہریرہ دن میں جڑے ویلے سارے کو پلا کے فارغ ہوئے ہوں تے جڑے ویلے آئے ہوں نبی دے سامنے بہ گئے اے میرے جملے ضائع نہ کرائے تے دماغ دے اتو بھی نہ ونجن دیوائے اپنے دماغ وچ نقش بھی لائے ذرا میڈو بھی لکھائے تاکہ تو کو سمجھ آوے حضرت ابو ہریرہ دن میں دوئے گوڑے ساتھ کے اللہ دے نبی پاک دی خدمت وچ بہ گئی ہوں تے سیر نوائی بیٹھا میں پیالہ پیش کی تھی اللہ دے نبی تھوڑا حکم منجے میں سارے کو دودھ پلائے ہوں آپ نے میرے کے پیالہ پکڑ کے دے جملے تے غور کر
آپ نے میرے کے پیالہ پکڑ گی دے آپ نے اپنے ہتھیں جو پیالے کو پکڑیے دے رکھے ہتھیں جو رکھن دے بعد آپ نے پیالہ والا میں کو پیش کی تے اگر چاہویں نہ جڑے ویلے دودھ دا پیالہ میرے ہاتھ میں چاہا میں کو آگ سکتے ہیں کہ ابو ہریرہ ہونا تیری واری ہے لیکن میرے کے گھن کی دینے دودھ دا پیالہ والا آپ اپنے ہتھیں مبارک نال لیتے ہیں تے فرمائنے اشرب یا ابا ہریرہ اشرب یا ابا ہریرہ اہل حدیث دا عقیدہ ہے اللہ دے نبی کریم دی زبان دا ہر جملہ اللہ دی وحی دے مطابق ہوں دے میرے نبی دی ہر بات اللہ دی وحی دے مطابق ہوں دی ہے ابو ہریرہ کو دودھ پلاون دی بات جڑی چل دی پئی ہے اے اللہ دی مرضی نال ہے گویا کہ عرشاں والا رب بھی چاہندے دین دے طالب علم دی خدمت ہوئے اللہ دا رسول بھی زمین تے چاہندے دین دے طالب علم دی خدمت ہوئے آپ پہ کرن نوکریں چاکریں کے کہنے کروایا اپنے باقی ملازمے کے کہنے کروایا اپنے غلامے تے خادمے کے کہنے کرایا آپ اپنے ہاتھ نال پیالہ پیش پہ کرن حضرت ابو ہریرہ دن میرے واسطے تے منظر عجیبا رحمت للعالمین آکھن اشرب یا ابا ہریرہ تاجدار ختم نبوت آکھن اشرب یا ابا ہریرہ سید الانبیاء والمرسلین آکھن اشرب یا ابا ہریرہ حضرت ابو ہریرہ دن میں پیالہ چاگی دے کیوں آدھے پہن کیونکہ حضرت ابو ہریرہ دین دے طالب علم میں پیالہ اپنے منہ تے رکھے میں دودھ پیتے حتیٰ کہ میں رج گیا میری بھوک مرن لگی ہے میں پیالہ وال نبی کریم دی خدمت جو پیش کیتے اللہ دے نبی پیالہ وال بھی گھن گی دے آپ نے وال دوجی واری فرمائے پیالہ دیتنے اشرب یا ابا ہریرہ ابو ہریرہ وال پی حضرت ابو ہریرہ دن میں وال پیتے وال تریجی واری آپ نے فرمائے ابو ہریرہ وال پی بار بار اللہ دے نبی دا فرماونا وال پی ابو ہریرہ اے دودھ اپنے رحمت علیہ ہتھاں نال وما رمیتا اذ رمیتا دے ہتھاں نال اے کیڑے ہتھیں جنہاں دا ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ آکے اے کیڑے ہاتھ جڑے برکت علیہ ہاتھ اے کیڑے ہاتھ جڑے اشارہ کرن اللہ اشارے نال چاندر کو ٹکڑے کر دے اے کیڑے ہاتھ اللہ پاک نے بڑی شان بنائی ہے انہاں ہتھاں نال دین دے طالب علم دی خدمت پئی ہوندی ہے اللہ نے بڑی شان بنائی ہے اللہ دے انہو لقرآن کریم قرآن آپ بھی عزت والا کلام ہے جیڑا جیڑا یاری چلاوے جیڑا جیڑا پڑھن دا مزاج چا بناوے جیڑا جیڑا پڑھاون دا مزاج چا بناوے جیڑا جیڑا پڑھن پڑھاون والے دی خدمت دا مزاج چا بناوے جیڑا پڑھن پڑھاون والے واسطے جگہ مہیا کرن دا مزاج چا بناوے جیڑا مدارس دی خدمت دا مزاج چا بناوے جیڑا مساجد دی آبادی دا مزاج چا بناوے اللہ دے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین جیڑا جیڑا بندہ قرآن نال یاری لاوے اللہ دوئے جہانے جے عزت دے تاج پوا دے یاری لاؤ آج دی کانفرنس دا تے محفل دا تے پورے پروگرام دا پورے علاقے وسیب کو سنیہ کانڈھا پیغام دعوت اپنے بالیں بچے کو قرآن دا حافظ بناؤ تاکہ سارے استقبال سارے پروٹوکول تو ساری عزتاں اللہ ساکو نصیب کر سکے قیامت لڑی وہ لوگ ہو سن جڑے سونے دے تاج پاتی ودے ہو سن تا پورے معاشر دے ڈی کو چمکائی ودے ہو سن تے دنیا دیکھ کے تبصرے کرے سی اے یار کوئی نبی تشریف کی دی وینن ہو سکدے کوئی پیغمبر ویندے پے ہومن ہو سکدے اللہ دے ولی ویندے پے ہومن آواز آسی ہے اللہ پاک والوں اے نبی پیغمبر ولی نہیں اے او لوگ ہیں جنہاں نے محنتاں کر کر کے مزدوریاں کر کر کے اپنے بالیں دے خرچے برداشت کر کے قرآن دا دین دا عالم تے حافظ بنایا ہاں انہاں نے محنت کی تھی یہ جون دے مہینے چ گرمی نہ دے دے ہن اے سیالے دے مہینے چ راتیں دیاں ٹھڈاں نہ دے دے ہن گھاٹے نقصان نہ دے دے ہن اپنے کپڑے تے پھٹے پرانے کپڑے پاون گوارا کرے دے ہن لیکن حافظ قرآن اپنے بال دی خدمت کرے دے ہن ان دی جُتی سونی دا اہتمام کرے نا ان دے سونے کپڑے دا اہتمام کرے نا ان دی اچھی روٹی دا اہتمام کرے نا ان دی اچھی رہائش دا احترام کرے نا اے او لوگ ہیں جنہاں نے اپنے بالیں کو قرآن خاطر وقف کیتا ہا آج میں اللہ اے جڑا خوش ہاں اے جڑا خوش ہاں این بال حافظ قرآن تے قرآن پڑھاون والے محنت کرن والے پگھر وہاون والے پیو ماں کو میں اللہ نے سونے دے تاج پوا کے جنت تو روانہ کیتے تے این صورت جنت دیاں حوراں تے فرشتے این دے پیو ماں دا استقبال
استقبال کریں دے اللہ عزت لیں دے اللہ شان لیں دے احد دے میدان شہیدیں کو قبر دفن کرنے دی واری آئیے میرے نبی سے فرمایا جلے قبرہ بنا گنو میں کو دسائے بن گئے سونا فرمایا چلو میں آ گیا آپ خود قبر مبارک اس تشریف گھن گئے تے آپ فرمینے آنا چاہیے میں کرو انہیں دے ذرا کفن ہٹاؤ انہیں دے چہرے دیکھو انہیں وچو جیڑا جیڑا میرو دکھائے انہیں وچو جیڑا جیڑا حافظ قرآن ہوئے نا او میں کو پہلے پکڑواؤ کیونکہ جیڑا قرآن علیہ اون دا حق کے او جیندہ راوے تا پہلا نمبر کر کے جے مر ونجے شہید ہو ونجے زمین دو ونجے تا تاں بھی اون دا پہلا نمبر ہونا چاہیے حافظ قرآن پہلے آوے قرآن آلے دیئے شان ہے اللہ جے کو عزت دے وے اللہ جے کو مقام دے وے اللہ جے کو مرتبہ دے وے میں آخری بات کرنا میرے دکھائے نبی کریم علیہ السلام دی مجلس سے جگ بندہ اٹھی ایک عورت اٹھی کھڑی ہے عورت آدھی اللہ دے نبی میں اپنے آپ کو توڑے ناتے ہبہ کرنی ہوں میرے نال نکاح کر گنو آپ نے فرمایا میں کو حاجت نہیں واللہ دیئے آپ نے فرمایا میں کو حاجت نہیں واللہ دیئے آپ نے فرمایا میں کو حاجت نہیں تے مجمع دے وچوں ایک صحابی کھڑا ہو گئے تے آدھے اللہ دے نبی جے تو کو حاجت نہیں میں نکاح کرنے میں رشتے دی تلاش جاؤں ایک آکو میرے نال رشتہ کر گنے میرے نبی سے فرمائے حق مہر ہی وی ادھے یہ تو رولا ہے حق مارو گیا پر لیج نہ گیا ہوا آپ نے فرمائے کشے کری کوئی چاندی کشے کری آپ نے فرمائے وَلَوْ خَاتَمًا مِّنْ حَدِيدٍ لوہے دی انگوٹھی بھی لوہے دی یعنی لوہا اتنا ہے جتنا انگوٹھی تے لگ دے انگوٹھی دے سائز جتنا یا مقدار جتنا لوہائی بھی وَلَوْ خَاتَمًا مِّنْ حَدِيدٍ کوئی تری انگوٹھی علی کار دا لوہا تیرے کے پیا ہوئے آدھے اللہ دے نبی سنو گگو والے ہو آدھے لوہا بھی کہیں نہیں کشے دی طاقت نہیں یہ چولا ہے جڑا بدن تے پاتی کھڑا پیریں چے جتی کہیں نہیں سر تے پٹکی کہیں نہیں شادی کرنا چاہنا اتنا جملے سنی ذرا آپ ہی میں خاموش ہو گئے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چھے دسا اما آکا من القرآن کیا تکو اللہ دا قرآن بھی یاد ہے یا نہیں جڑے ویلے قرآن دیواری آئی ہے سینے تے ہاتھ چماری سی غریب ہا سینے تے ہاتھ ماری کھڑے پیریں چے جتی کہنا آئی لوہے دا سوال ہے جواب سر تلے آئی چاندی دا خیال ہے جواب سر تلے آئی جڑے ویلے اللہ دے قرآن دیواری آئی ہے ایویں ہاتھ چوڑا کر کے آدھے سونے ہاں قرآن دا پوچھے میں اللہ دے قرآن دیاں صورتاں بڑیاں یاد ہیں جتوں دے اللہ دی وے سن گنو میں کو بڑا یاد ہے قرآن حفظ تو سورتن قضا فلانی سورت یاد ہے فلانی سورت یاد ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جیڑیاں صورتاں قرآن دیاں تے کو یاد ہیں یہ صورتاں ایمائی تے خاتون کو یاد چا کروا اے یاد کرواون تیڑا حق مہر ہے یاد تو چا کروا شادی میں کرا چھوڑے سان اچھی آنکھوں شادی حافظ دا کم بنیا کہ نہ بنیا کوئی قرآن اللہ دا کم بنیا کہ نہ بنیا ایک کم سوکھا تھا کیڑی برکت نال قرآن آپ عصمت اللہ ڈھیر سارے دلائل ہیں لیکن پیغام میرے بھرا وہی ہوئے میں سمجھنا جیڑے میرے بھائی دی اولاد ہے قرآن پڑھن والے بال نہیں سمجھو بندہ بے اولاد ہے میں بہت بڑا جملہ لا گیا ہو سکتے گستاخی کر گیا ہوں جیڑے بندے دی اولاد ہے قرآن پڑھن والے نہیں سمجھیے بندہ بے اولاد ہے تو ساکسو دلیل حضرت نوح علیہ السلام کو بھی اللہ نے فرمایا ہے اے جڑا تیرا پوتر ہے جب تو کھڑا نہیں ہے میرا پوتر ہے میں اللہ آدھا ہے تیرا پوتر نہیں میں اللہ آدھا کیونکہ ہی دے چ دین نہیں جیڑی اولاد ہے چ دین نہیں وہ اپنے پیو ماں دی اولاد ہوندی بھی نہیں اولاد او ہوندی ہے جیندے قرآن ہوئے حدیث ہوئے جنازے دا پتہ ہوئے نماز دا پتہ ہوئے صبح شام دے اذکار دا پتہ ہوئے اے مدارس مساجد دا پیغام ہی ہوئے حجت تمام ہے کل کوئی نہ ایسا کو پتہ کہنا پھر یہ نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی آج سارے وسائل موجود ہیں مساجد مدارس
اج لوگ تورے در تے ٹر ٹر کے اندر آؤ اپنے بالیں کو حافظ قرآن بناؤ، حدیث دا عالم بناؤ، تاکہ انقلاب آوے، تبدیلی آوے۔ اللہ تو دعا العمل دی توفیق بخشے۔ مولانا قاری عاصم میر سے مبارکباد دے مستحق ہیں، اور پوری گگو دی جماعت، سارے گگو دے دوست بلا تفریق، سارے نوجوان بزرگ جتنا بھی ہیں میری طرف مبارکباد دے مستحق ہیں، اور خصوصاً قائد محترم دا شکریہ، اور جڑے علماء تشریف گھنن، فضیلت الشیخ حافظ نذیر احمد مدنی صاحب تشریف فرما۔ ایک ضروری اعلان مولانا عبدالسلام انصاری صاحب نے ذمہ لے کہ 13 دسمبر دا جمعہ جی بلا کے مولانا سید طیب الرحمان زیدی صاحب پڑھے سن، تے تو اپنوں دعوت ہے انہاں دی طرفوں، مولانا سید طیب الرحمان زیدی صاحب تے میرے ذمہ اعلان جڑا ہے او میرا جمعہ انشاءاللہ کلیت البنات دی مسجد ہے، وہ 13 دسمبر والا، اونے بھی تو کو دعوت ہے انشاءاللہ، ایڈو دی بھی دعوت ہے، پابندی کوئی نہیں، تے اگر اوڈے لگے ویسو تو انشاءاللہ علم تو اپنوں اوڈے میری بنسبت زیادہ مل سی۔ باقی چونکہ ہر مسجد دا جنہ حقوں دے اعلان کرنا، 13 دسمبر دا میرا جمعہ انشاءاللہ کلیہ ہو سی، تے سید طیب الرحمان شاہ زیدی صاحب دا جی بلا کو سی۔ جزاکم اللہ خیرہ، بارک اللہ فیک۔ جزاک اللہ خیر واسم جزا۔ بڑے پیارے انداز خطاب فرمائے پائے ہیں استاد الخطبہ استاد محترم قاری محمد یاسر